چپے چمے میں جشن، شمع رسالت کے لاکھوں پروانوں کی جلوسوں میں شرکت، درود و سلام پیش کیا گیا۔ محافل میلاد کا انعقاد، رحمت للعالمین کی مبارک زندگی کے حوالے سے کانفرنسز، علماء اکرام نے حضور اکرم کی زندگی کی مبارک پر روشنی ڈالی، زندگیاں سنت رسول کے مطابق ڈھالنے پر زور۔ عید میلاد النبی پر گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ، گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل لگائے گئے۔ ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار، بچے بڑے سبھی عشق نبی سے سرشار۔ ہر شہر میں مختلف انداز میں آقا دو جہاں سے محبت اور عقیدت کا اظہار۔ کیک کاٹے گئے، خصوصی کھانوں کا بھی اہتمام، لنگر گھر گھر تقسیم کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مغرب میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی بیماری کا علاج ضروری، یورپ میں چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے، مسلم سربراہان مملکت کو ایک ہونا پڑے گا۔ اہل مغرب مسلمانوں کی رسول کریم سے حقیقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، مغرب کے لوگوں کو نبی کریم اور انبیاء سے ہمارے رشتے کا علم نہیں، نوجوانوں کو سیرت النبی کے بارے میں آگاہی دینا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت نازی نظریے پر چلنے والی فاشسٹ ریاست، امریکہ چین کی وجہ سے بھارت کو اہمیت دیتا ہے، بھارت چین سمیت خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرہ ہے، کشمیر پر امریکہ سے پاکستان اور بھارت کے ساتھ یکساں پالیسی کی توقع ہے، خطے میں کشیدگی ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج، ریڈ زون کے راستے کنٹینر لگا کر بلاک کر دیے گئے، مظاہرین کی فرانسیسی سفارتخانہ جانے کی کوشش، کنٹینر پر چڑھ گئے، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ، پولیس کی شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس چوکی میں توڑ پھوڑ، رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ حکومت کا ایاز صادق کے خلاف کارروائی کا اندیہ، شبلی فراز کہتے ہیں لیگی رہنما کی کہی بات معافی سے آگے نکل چکی، اب قانون اپنا راستہ لے گا، ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم، سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ شہباز گل کہتے ہیں ایاز صادق کا بیان درست نہیں، پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اپوزیشن کی بیانات ملکی سلامتی کے لیے تباہ کن ہیں، لیگی رہنما نے اپنی وضاحت بھی غلط انداز میں کی۔ ایاز صادق کون ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھی لندن واپس جائے گا یا نہیں۔ مکس اچار پارٹی دسمبر نہیں دیکھے گی، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، کہتے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے $3 ارب جاری ہوئے، ابھی لندن کو چائے کی پیالی پلا کر تھپکی دے کر بھیجا تھا، آل شریف میں پھوٹ پڑ چکی، مریم صفدر نون لیگ کو اپنے نام سے رجسٹر کرانا چاہتی ہے، شہباز شریف خاندان کا جاتی عمرہ آنا جانا بند ہو چکا، مریم نواز اپنا اور مکس اچار پارٹی کا بیڑا غرق کریں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں پاک فوج کا دشمن اسلام کا دشمن، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، عوام سلام پیش کرتی ہے، پوری قوم ناموس رسالت کے لیے مر مٹنے پر تیار ہے، گستاخانہ خاکوں کے خلاف عوام گھروں سے نکل آئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایاز صادق نے غیر ذمہ دارانہ بات کی، لیکن ان کی حب الوطنی پر شک نہیں، ایاز صادق جوش خطابت میں بہہ گئے اور وہ کہہ دیا جس کا فائدہ آج بھارت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک میٹنگ میں پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا، پاکستان کے فیصلے کو دنیا نے سراہا۔ ایاز صادق کا بات کرنا درست نہیں تھا، شاہد خاقان عباسی کا بھی اعتراض، کہا پارلیمان جب جذبات ابھارے جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، بھارتی میڈیا نے ایاز صادق کی تقریر کو توڑ مروڑ کر دکھایا، آج ڈائیلاگ کی ضرورت ہے مگر یہ ڈائیلاگ کیسے اور کون شروع کرے گا یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔
ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے لاہور اور اسلام آباد میں پولیس کو درخواستیں۔ لیگی رہنما نے بھارتی زبان بولی، پاکستان کی سلامتی اور عزت پر کھلم کھلا حملہ کیا، غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، درخواست گزاروں کا موقف۔ وزیر اعظم عمران خان کا اچانک پیمز ہسپتال اسلام آباد کا دورہ، نئے ایمرجنسی بلاک کا معائنہ، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات بارے تفصیلات حاصل کی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بریفنگ دی، وزیر اعظم کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں سے بھی بات چیت۔ اسد عمر کہتے ہیں تعلیمی ادارے نہیں بلکہ شادی ہالز اور بڑی مارکیٹیں کورونا پھیلاؤ کا باعث ہیں۔ سکولوں میں ایس او پیز پر سب سے زیادہ عمل ہو رہا ہے، قوم نے احتیاط نہ کی تو کورونا صورتحال خراب ہو سکتی ہے، سخت اقدامات کرنا پڑے تو کریں گے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 20 مریضوں کا انتقال، اموات 6795 ہو گئی، مزید 1078 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,32,186 ہو گئے، 3,13,527 صحت یاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 11,864 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 11,90,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4,55,00,000، امریکہ میں 2,35,000، برازیل میں 1,60,000، بھارت میں 1,22,000، میکسیکو میں 91,000، روس میں 28,000 اور سعودی عرب میں 5,363 اموات۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ہر پاکستانی کو صحت کی مفت سہولت دینا وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے۔ پنجاب کے 52 لاکھ خاندانوں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کر چکے، خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کی عوام کو فراڈ سے بچانے کی کوششیں رنگ لے آئیں، بلیو ورلڈ سوسائٹی کے فراڈ کا چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا، ڈی جی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم۔ بلیو ورلڈ سوسائٹی انتظامیہ نے بغیر این او سی پلاٹ فروخت کر دیے، بلیو ورلڈ سوسائٹی انتظامیہ نے شہریوں سے اربوں روپے لوٹ لیے، نیب کا اعلان۔ جلیل شرک پوری نے نواز شریف کو ذہنی اور جسمانی بیمار قرار دے دیا، قیادت شہباز شریف یا حمزہ کو سونپنے کا مطالبہ، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور رہے گا، عوام سے ووٹ لیے ہیں، نشست نہیں چھوڑوں گا، نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر عمل کرتے ہوئے عمران خان کو عزت دیں۔ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی، بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی فورسز مسلسل آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، رواں سال بھارت نے 2580 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی، 19 افراد شہید، 199 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق سے صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان کی ملاقات، صدر آزاد کشمیر نے کہا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے ادارے کبھی حل نہیں کریں گے، کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا عوام تقریریں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، اب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ پشاور میں ضرور ہوگا، روکا نہیں جا سکتا، حکمران ناکام ہو چکے، کہیں بھی حکومتی ریٹ نہیں، زخمیوں اور شہداء کے لیے پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ترکی کو زلزلے نے ہلاک کر رکھ دیا، عمارتیں زمین بوس، جاں بحق افراد 150 زخمی، 20 لاپتہ، ساحلی شہر ازمیر میں شدت 6.6 ریکارڈ، تباہی مچ گئی، شہریوں کو ساحلی علاقوں میں جانے سے روک دیا گیا، اونچی لہریں اٹھنے کا خدشہ، جھٹکے بلغاریہ اور یونان میں بھی محسوس کیے گئے، پاکستان کا جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔
ٹرمپ انتظامیہ کا امارات کو F-35 طیارے دینے کا فیصلہ۔ امریکی کانگریس ڈیموکریٹس نے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ وائٹ ہاؤس کو فیصلے پر غور و خوض کا مشورہ۔ فیصلہ خلیج میں عسکری توازن میں بگاڑ پیدا کرے گا، امریکی ڈیموکریٹس کا موقف۔ لداخ میں چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی سورماؤں کی پھر درگت۔ مزید 8 کلومیٹر بھارتی علاقے کو فتح کر لیا۔ بھارتی فوجی سخت سردی میں ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور۔ مودی سرکار نے لاوارث چھوڑ دیا، سابق بھارتی رکن پارلیمنٹ کی دعائیاں۔ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ، اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ فرانسیسی صدر کے موقف کو متنازع قرار دے دیا۔ خاکوں کی اشاعت اور حمایت سے تنازعات بڑھ رہے ہیں کہ لاکھوں پروانوں کی جلوسوں میں شرکت، درود و سلام پیش کیا گیا، محافل میلاد کا انعقاد بھی کیا گیا۔ عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ نماز فجر کے بعد فضا میں درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں۔ سورج طلوع ہوتے ہی رحمت للعالمین کی مبارک زندگی کے حوالے سے کانفرنسز کا اہتمام کیا گیا، جن میں علماء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر روشنی ڈالی اور اپنی زندگیاں سنت رسول کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے۔ شمع رسالت کے لاکھوں پروانوں نے جلوسوں میں شرکت کی۔ درود و سلام پیش کیا گیا۔ کراچی، لاہور، ملتان، گجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت ہر شہر میں جلوس نکالے گئے، جو ہر شہر کے مرکزی جلوس میں شامل ہوتے گئے۔ جلوسوں کے راستے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ عید میلاد النبی پر گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل لگائے گئے۔ ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار نظر آئی۔ کیک کاٹے گئے، خصوصی کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت پر گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈلز لگائے گئے۔ ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار تھی۔ شہر شہر، قریہ قریہ سجا ہوا ہے۔ بچے بڑے سبھی عشق نبی سے سرشار تھے۔ ہر شہر میں مختلف انداز میں آقائے دو جہاں سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس بیماری کا علاج نہ کیا تو یہ بڑھتی جائے گی۔ یورپ میں چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے، مسلم سربراہان مملکت کو ایک ہونا پڑے گا۔ نبی پاک کی شان میں گستاخی خلاف مہم کی قیادت کروں گا۔ جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا۔ اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی، ایک ہے مائیکل ہارٹ یا 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں۔ جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس دنیا، اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں۔ یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، ہو رہی ہے کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچے کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے، کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے، تو آگے
اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا. مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت نازی نظریے پر چلنے والی فاشسٹ ریاست ہے. خطے میں بھارت کو اہمیت دینے کا امریکی طرز عمل خامیوں پر مبنی ہے. امریکہ چین کی وجہ سے بھارت کو اہمیت دیتا ہے. بھارت چین سمیت خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرہ ہے. جرمن میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کشمیر پر امریکہ سے پاکستان اور بھارت کے ساتھ یکساں پالیسی کی توقع ہے. خطے میں کشیدگی ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج. پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بلاک کر دیے. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ، رینجرز کو طلب کر لیا گیا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے. ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین نے فرانسیسی سفارتخانے کی جانب مارچ شروع کر دیا گیا ہے. حکومت نے ایاز صادق کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا. شبلی فراز کہتے ہیں لیگی رہنما کی کہی ہوئی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا. وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے جس کی سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے. ایاز صادق کی کہی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. شہباز گل نے کہا ہے کہ ایاز صادق کا بیان درست نہیں، پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اپوزیشن کے بیانات ملکی سلامتی کے لیے تباہ کن ہیں. لیگی رہنما نے اپنی وضاحت بھی غلط انداز میں کی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا ایاز صادق کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھینندن واپس جائے گا یا نہیں. فیصلہ سازی کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کسی میٹنگ کے اندر یا ہمارے دفاعی ادارے کسی میٹنگ کے اندر آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے. آپ کا کتنا بھی دل کرے آپ اسے باہر جا کے شیئر نہیں کر سکتے، میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے. ہر ملک میں اس کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں. اور جب آپ اپوزیشن سے کوئی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ڈیسیجن میکنگ اپوزیشن نے نہیں کرنی. ایاز صادق کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھینندن واپس جائے گا یا نہیں جائے گا؟ فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے. اسی لیے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہمارا لیڈر 5 نشستوں سے جیت کے وزیر اعظم بنے ہیں. کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنی نشستوں سے جیت کے وزیر اعظم پہلے بنا؟ سب سے زیادہ ووٹ ہم نے اس لیے لیے تھے کہ ہم نے آپ سے فیصلے کرنے سے پہلے پوچھنا تھا. فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ ملکی سلامتی کا ہے تو آپ اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، آپ اپنے میڈیا کے دوستوں کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ واکس آف لائف کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ سازی انہوں نے کرنی ہے. فیصلہ سازی کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوتی ہے. آپ سے پوچھنے تو کوئی نہیں گیا تھا کہ آپ کسی کو جانے دیں یا رہنے دیں. آپ کو تو ایک بتایا گیا تھا کہ حکومت کیوں یہ فیصلہ لے رہی ہے اور اس فیصلے کے پیچھے کون سی وزڈم اور کون سی ہماری جو ہم، کیونکہ آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ جنیوا کنونشن ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ریاست مدینہ کے قوانین کو مانتے ہیں جہاں پہ یہ بڑا واضح ہے کہ جنگی قیدی جو ہے ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابھینندن یہاں سے گیا اس نے کہا کہ پاکستانی فورسز نے اسے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے $3 ارب جاری ہوئے، یہی پیسہ پی ڈی ایم کے جلسوں پر لگایا جا رہا ہے. ابھینندن کو چائے کی پیالی پلا کر تھپکی دے کر بھیجا جاتا تھا. مکس اچار پارٹی دسمبر نہیں دیکھے گی. ایاز صادق کی اس بات کو پکڑ کر پورا طوفان بدتمیزی پچھلے 2-2.5 دنوں سے لگا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب ان کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کی انتہا دن بدن آپ کو نظر آ رہی ہے. اور آج میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دوں. میری پریڈکشن اور میرے شاہینوں کی پریڈکشن یہ ہے
मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी इंशाल्लाह। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। जो हरकतें इन्होंने कर ली हैं, मैं ये समझता हूं कि मैं पाकिस्तान के अदालों से भी, पाकिस्तान की अदालतों से भी और वफाकी हुकूमत से भी मैं मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंडियन मीडिया की, इंडियन रॉ की जबान एग्जैक्टली वही है जो इस वक्त यहां पर मिक्स अचार पार्टी पीडीएम की और इस जनाब नवाज शरीफ की और इसकी बेटी बेगम सफदर अमान की और इनके हवारियों की है। पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी तौर पे इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। और अय्याज सादिक माफी मांगने के लिए उसने क्लिप बनाया और उससे ज्यादा मर्ज बढ़ता गया। शेख रशीद कहते हैं पाक फौज का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, पूरी कौम नामूस रिसालत के लिए मर मिटने पर तैयार है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अवाम घरों से निकल आए। रावलपिंडी में वजीर रेलवे शेख रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज को रावलपिंडी की अवाम सलाम पेश करती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अयाज सादिक ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात की, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तान एयरफोर्स के मुंह तोड़ जवाब पर निदामत उठाना पड़ी। उसकी बौखलाहट में भारत कोई जारहाना हरकत कर सकता है। इस पर पार्लियामेंट और पार्लिमानी क़यादत को इत्तेमाद में लेने का भी फैसला किया गया था। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अयाज सादिक को पार्लियामेंट में ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामान में जब जज्बात उभारे जाते हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा अयाज सादिक पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर रहे थे, पार्लियामान में बहुत सी बातें हो जाती हैं। भारतीय मीडिया ने अयाज सादिक की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। जिस मीटिंग की बात अयाज सादिक ने की है खुद भी उसका हिस्सा था। अयाज सादिक ने जो बात की वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, बल्कि अयाज सादिक और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का एक प्राइवेट डायलॉग था और अयाज सादिक ने इस मीटिंग में जो कुछ देखा वो बयान कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी सलामती के इस मुतालिक बयान पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए शहरियों ने लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस को दरखास्तें जमा करा दी हैं। लाहौर में सिविल लाइन्स पुलिस और इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में शहरियों ने दरखास्तें जमा कराई, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अयाज सादिक का बयान नशर हुआ। वो इंडियन फ़ौज के हक़ में बोल रहे थे और हमारी फ़ौज के सरबराह और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अचानक पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद पहुंच गए। नए इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे तफसीलात हासिल की। इमरान खान ने इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना करने अचानक पिम्स अस्पताल पहुंच गए। सेनेटर शिबली फराज और मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी उनके हमरा थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है तलीमी इदारे कोरोना फैलाव का बायस नहीं बन रहे, जबकि सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और बड़ी मार्केट्स कोरोना फैलाव का बायस बन रही हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारे कोरोना फैलाव का बायस नहीं बन रहे। तालीमी इदारों में दीगर सेक्टर के मुकाबले में SOPs पर ज़्यादा अमल हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और बड़ी मार्केट्स कोरोना फैलाव का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,795 हो गई। मजीद 1,078 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,32,186 हो गए। 3,13,527 मरीज सेहतियाब, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,864 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक मरीज में 20 और पंजाब में 2,347, सिंध में 2,000, बलूचिस्तान में 149, गिलगित बल्तिस्तान में 92, इस्लामाबाद में 215 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1,078 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। सिंध में 1,45,000, खैबर पख्तूनख्वा में 39,000, बलूचिस्तान में 15,887 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,229, आज़ाद कश्मीर में 4,046 मरीज हो चुके।
مزید کورونا کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 11,90,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 4,55,00,000 ہو گئی، 3,31,00,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ تاحال کنٹرول کو نہ کر سکا۔ امریکہ میں 2,35,000، بھارت میں 1,22,000، ترکی میں 10,100، ایران میں 34,500، سعودی عرب میں 5,363 اموات ہو چکی ہیں۔ ادھر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ہر پاکستانی کو صحت کی مفت سہولت دینا وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے۔ پنجاب بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج دی جائے گی۔ صوبہ بھر میں ہر خاتون کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کریں گے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین کا ایک اجلاس میں کہنا تھا عوام کو صحت انصاف کارڈ کی تقسیم 3 فیزوں میں یقینی بنائی جائے گی۔ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے عام آدمی کو صحت کے زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا پہلے فیز میں پنجاب کے 52 لاکھ خاندانوں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بھارت کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارت کی قابض افواج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر ترجمان کشمیریوں اور پاکستانیوں سے روز کشمیر چھین رہا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر نہ جاگے تو کشمیر ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا عوام تقریریں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، اب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ پوری قوم فرانس کے صدر میکرون اور
शैतानी एजेंटों की मजम्मत करती है। फ्रांस के साथ तमाम तिजारती मुआहदे खत्म किए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहती हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा पेशावर में जरूर होगा, जलसे को रोका नहीं जा सकता। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी पेशावर की दीर कॉलोनी मस्जिद पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था मस्जिद धमाका बहुत दिलखराश और अफसोसनाक वाकया है। वाकयात रोनुमा होते रहते हैं लेकिन अब तक संजीदा एक्शन नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी तक यहाँ का दौरा नहीं किया और ना ही हुकूमत की तरफ से वाक़े पर कोई जुडिशल कमीशन बनाया गया। रहनुमा JUI ने मुतालबा किया कि वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह का जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और ज़ख्मी और शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान भी किया जाए। अब्दुल गफूर हैदरी का मजीद कहना था हुक्मरान नाकाम हो चुके, कहीं भी हुकूमती रिट कायम नहीं है। और अब टुडे इंटरनेशनल। अफसोसनाक खबर है नाजरीन, तुर्की को ज़लज़ले ने हला कर रख दिया है। इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, 8 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी हो गए। साहिली शहर अजमीर में तबाही मच गई। पाकिस्तान का जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। तुर्की में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। झटके बल्गारिया और यूनान में भी महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई और इसकी गहराई 16 किलोमीटर थी। तुर्की के साहिली शहर अजमीर में ज़लज़ले की शिद्दत 6.6 रिकॉर्ड की गई। कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई। रेस्क्यू ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ट्वीट में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जानी माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि हमेशा की तरह पाकिस्तानी अवाम अपने तुर्क भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ट्रंप इंतजामिया ने अमारात को 50 F-35 तैयारे देने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी डेमोक्रेट कांग्रेस ने ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर सवालात भी उठा दिए। कहा अमेरिकी हुकूमत का फैसला खलीज के अस्करी तवाजुन में बिगाड़ पैदा करेगा। व्हाइट हाउस ने मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 तैयारे फराहम करने के फैसले से कांग्रेस को आगाह कर दिया है। फैसले के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को 50 F-35 तैयारे फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर सवालात भी उठा दिए। डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन एलीट ने कहा व्हाइट हाउस का फैसला खलीज में ताकत के तवाजुन को बिगाड़ने का, इससे इसराइली अस्करी बर्तरी भी फर्क पड़ेगा। हथियारों के अमारात को फरोख्त पर नजरसानी की जरूरत है। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय सुरमाओं की फिर ठुकाई हो गई। चीनी फौज ने मजीद भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय फौजी सर्दी में टेंटों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। मोदी सरकार ने भारतीय फौज को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। साबिक बीजेपी रहनुमा लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत पर बिलबला उठे। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया कि लद्दाख में भारतीय फौज चीनी फौजियों के हाथों रोजाना दुर्गत बनवा रही है। मोदी सरकार इस मामले पर खामोश तमाशाई और किरदार अदा कर रही है। भारत के कई इलाके चीन के कब्जे में जा चुके हैं। हालिया चीन ने भारत के मजीद 8 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। फ्रांसीसी सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया मुख्तलिफ मज़ाहब को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर जारी बयान में कहा गुस्ताखाना खाकों के इशाअत के मामले पर तशवीश है। इस तरह के वाक़यात से दुनिया में तनाज़ात बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब को एक दूसरे का एहतराम भी करना चाहिए। मौजूदा हालात में मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल ग्रुपों के माबैन बाहमी एहतराम नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे तहज़ीबों के इत्तेहाद के क़यादत पैगम्बर इस्लाम के खाकों की इशाअत पर दुनिया में बढ़ते खिंचाव में फ़िक्रमंद है। सूडानी शहर सेनेगाल के समंदर में मुहाजिरीन की कश्ती डूब गई। हादसे में 140 अफराद जान की बाजी हार गए। कश्ती में 200 मुसाफिर सवार थे। कश्ती मगरबी सेनेगाल के साहिल से स्पेन के कैनरी आइसलैंड जा रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन सेनेगाल कश्ती हादसे में 140 अफराद की हालत की तस्दीक करते हुए अफसोस का इजहार किया।
اقوام متحدہ نے حالیہ کشتی حادثے میں ہلاکتوں کو سال کے تمام کشتی حادثوں سے بڑا قرار دے دیا ہے۔ بدقسمتی کشتی میں 2 مسافر سوار تھے۔ رواں سال آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ سے 3000 سے زائد گھر اور 6 کروڑ ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں رواں سال لگنے والی آگ نے سب کچھ تہوبالا کر دیا۔ آگ نے آسٹریلیا کے 6 کروڑ ایکڑ جنگلات کے رقبے کو نقصان پہنچایا۔ اور اب خبریں کھیل کے میدانوں سے۔ ناظرین، زمبابوے کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان نے اپنی فتح سمیٹ لی ہے۔ شاہین افریدی کی تباہ کن بولنگ کے باعث زمبابوے کے خلاف بابر اعظم کپتانی کے پہلے امتحان میں سرخرو ہو گئے ہیں۔ گرین شرٹس نے پہلا میچ 26 رن سے جیت لیا ہے۔ راولپنڈی میں ہونے والے ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 281 رنز بنائے۔ حارث سہیل 71 رن بنا کر سر فہرست رہے۔ امام الحق نے 58 سکور بنائے اور اپنے کیریئر کی 7ویں 50 بنائی۔ عابد علی 21، کپتان بابر اعظم 19، رضوان 14، افتخار احمد 12، فہیم اشرف 23 اور عماد وسیم 34 رنز بنا سکے۔ ہدف کے تعاقب میں 28 رنز پر 2 وکٹیں گنوانے والی مہمان ٹیم نے پورے اعتماد انداز میں بیٹنگ کی، تاہم ہدف کے قریب پہنچ کر زمبابوے کی ٹیم ہمت ہار بیٹھی۔ برینڈن ٹیلر نے 112، مادویرے 55 سکور بنا کر نمایاں رہے۔ شان ایبر نے 42 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی مگر مہمان ٹیم 255 رنز بنا کر سکی۔ قومی ٹیم کی طرف سے شاہین افریدی نے 5 جبکہ وہاب ریاض نے 4